اور ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ صدر ایوب خان سے لے کر آج تک ٹیکس منسٹری کی بہت ساری اسکیمیں لائی گئیں تاہم ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ موجودہ حکومت کی ٹیکس منسٹری اسکیم بھی دیگر اسکیموں سے مختلف نہیں ہے۔ حکومت نے جو بھی ہدف رکھا ہے اس کا آدھا بھی حاصل کر لیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی کی اسکیم کابینہ نے اپروو کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا جس میں ان کی معاشی شقیں لکھی تھیں وہ مکمل طور پہ اس کا کفن اور دفن کا پورا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس میں کہیں بھی ایمنسٹی اسکیم کا ذکر تک نہیں تھا۔ دوسرا ایشو بنتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی پرانی تاریخ ہے ایمنسٹی اسکیمز کے حوالے سے۔ پہلی والی کوئی 1958 میں آئی تھی جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں، اور وہ بھی کچھ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کوئی 1 ارب روپیہ ٹوٹل اکٹھا کیا تھا۔ اس کے بعد یحییٰ خان صاحب اپنی لے کے آئے، پھر ذوالفقار بھٹو صاحب اپنی لے کے آئے، پھر جنرل مشرف صاحب کی آئی، پھر زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے دوران ایک اسکیم آئی۔ تو اسکیم آتی رہی ہیں اور 60 سالہ تاریخ کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ مجموعی اکٹھا کر لیں کہ 60 سالوں میں جتنی بھی اسکیمیں آئیں تو تقریباً 140 ارب روپیہ اسکیموں میں اکٹھا ہوا، جس کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا۔ اب ایک اور اسکیم آ رہی ہے اور جو ہدف رکھا گیا ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے کا رکھا گیا ہے۔ اگر 15-20% بھی اس ہدف کا حکومت اچیو کر لیتی ہے میں سمجھوں گا کہ اسکیم بڑی کامیاب ہو گئی۔ لیکن تیسرا معاملہ کچھ ایسے آتا ہے کہ نئی ٹیم تو ہمارے سامنے آئی لیکن معاملہ ساری پرانی بوتلوں کا ہی ہے۔ پرانی اسکیمیں سامنے آئیں اور نئی ٹیم کوئی نئی چیز لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں نظر آتی۔ اور بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دے دی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی 5 اپریل 2018 کو ٹیکس اصلاحات کے تحت ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اس اسکیم کی سخت مخالفت کی تھی اور اسے ٹیکس چوروں کے تحفظ کی اسکیم قرار دیا تھا۔ اب پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے خود ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آج خصوصی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر باقاعدہ طور پر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ 4% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مقصد اثاثوں کو معیشت میں ڈال کر انہیں فعال بنانا اور کاروبار کے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ وہ تمام باتیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوز کی جاتی رہی ہیں، موجودہ حکومتوں کے خلاف اس بارے میں تحریکیں چلائی جاتی رہی ہیں، اب اسی ایمنسٹی اسکیم کو اپنایا ہے۔ گزشتہ وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت نے آج یہ ایمنسٹی اسکیم کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی صدر ایوب سے لے کر آج تک ٹیکس ایمنسٹی کی بہت ساری اسکیمیں لائی گئیں تاہم ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ موجودہ حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی دیگر اسکیموں سے مختلف نہیں ہے۔ حکومت نے جو بھی ہدف رکھا ہے اس کا اگر آدھا بھی حاصل کر لیا تو بڑی بات ہوگی۔ جبکہ آج اہم وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس میں تمام وفاقی کابینہ نے شرکت کی اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دے دی گئی۔